بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پنجاب اسمبلی کے سامنے پی ٹی آئی کی ایک معطل خاتون نے اداکار طاہر انجم کے اوپر حملہ کر دیا، اس لیے کہ اداکار طاہر انجم نواز شریف کے حق میں اور عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں پی ٹی آئی کے ورکرز صبح و شام ہر وقت نواز شریف اور مریم نواز ان سب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کوئی لیگی ورکرز نے کسی پی ٹی آئی کے ورکر پر حملہ نہیں کیا، لیکن کیا ان کو یہ حق حاصل ہے نون لیگ کی قیادت اور ان کے لیڈرشپ کے خلاف جو مرضی کہیں، ان کے ورکرز کے گریبان پکڑیں، کپڑے پھاڑیں؟ اس کا دانت بھی ٹوٹ گیا ہے، اسے زخمی کیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی، لیکن کئی منٹ تک وہاں یہ ڈرامہ چلتا رہا۔ ڈی ایس پی نے اس خاتون کو پکڑ کر پھر چھوڑ دیا۔ آخر کیوں؟ کیا یہ پولیس ریاست پاکستان کی پولیس ہے یا پھر پی ٹی آئی کے کارکنان کی فورس ہے؟ یہ سب تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن آگے کیا ہونے والا ہے؟ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ آپ سن لیں۔ اگر طاہر انجم کو انصاف نہ دیا گیا تو پھر آپ کے ورکر کیا کریں گے؟ وہ خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ سب کو جان پیاری ہے، اپنی عزت پیاری ہے۔ یوں لگتا ہے یہ ملک بلوائیوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ عمران خان نے ہزاروں افغانی اور داعش کے جنگجوؤں کو پاکستان کے اندر داخل کیا تھا، جو اب جگہ جگہ دہشت گردی اور فوج کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ کہ حکومتی وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں اور عوام کو آ کر یہ گلے شکوے سناتے ہیں کہ جی عمران خان دہشت گرد ہے، اسے جیل میں سہولتیں دی گئی۔ بھئی کس نے دی ہیں؟ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، تمہاری حکومت، اور تم نے سہولتیں دے رکھی۔ عوام کو کیا بتاتے ہو؟ عوام نے تمہیں بتانا ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے اور اسے سزا دو۔ تم لوگ اسے اونٹنی اور بکری کا گوشت اور دودھ پیش کرتے ہو۔ تم لوگوں نے اسے 8 کمرے، ورزش کی مشینیں، متعدد ڈاکٹر اور سب کچھ دے رکھا ہے۔ عوام کو کیا بتاتے ہو؟ عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، جی عمران خان دہشت گرد ہے، اسے سہولتیں دی جا رہی ہیں، اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ بھئی حکمران تم ہو، ہمیں کیا بتاتے ہو؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم تو ووٹ دے کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے تجھے دے دیا۔ افسوس کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے سربراہ یہ بتا رہے تھے کہ ایران سے کروڑوں روپے کا تیل روزانہ سمگل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت تم کر رہے ہو، وہ کیسے سمگل کرتے ہیں؟ تم نے روکنا ہے، یہ باتیں بتانے کی نہیں ہیں۔ کارروائی کرو۔ کیونکہ بارڈروں کی حفاظت کرنا فوج کا کام ہے اور وہ تمہارے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو اس کا استعمال کرو، نہ کہ میڈیا کے سامنے آ کے عوام کو بتاؤ کہ جی وہ دیکھو وہ سمگلنگ ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ بھئی عوام کیا کرے؟ تم با اختیار ہو، عوام تو بیچاری بے اختیار ہے، عوام تو اپنے حقوق نہیں لے سکتی، عوام کو تو بجلی کے بلوں کے لوٹا جا رہا ہے، فضول قسم کے بھونڈے مذاق کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کے ٹیکسز لگا کے غریب لوگوں کو ہزاروں روپے کے بل بھیج دیے جاتے ہیں۔ تم با اختیار ہو عطا تارڑ صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ ہمیں نہ بتایا کریں کہ عمران خان دہشت گرد ہے، ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے۔ اگر آپ نے ریاست کے غدار کو یوں ہی پالتے رہے، اگر آپ لوگ یوں ہی ریاست کے غدار کو پالتے پوستے رہے تو آپ کے ورکر دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ جو طاہر انجم کے ساتھ ہوا کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ ہو۔ مریم نواز صاحبہ، اگر اس کو سزا نہ دی گئی اس خاتون کو، تو دیکھنا یہ واقعات اور زیادہ آگے بڑھتے جائیں گے اور یہاں تک کہ ان پی ٹی آئی کے بلوائیوں کے ہاتھ تمہارے گریبان تک بھی پہنچیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے ایسی حساس جگہ کے اوپر اس نے غنڈہ گردی کی ہے، اس کا حساب کون لے؟ کیا تم عوام کو اور اپنے ورکرز کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے؟ اس پولیس آفیسر سے پوچھئے جس کی وہاں ڈیوٹی تھی، جو اہلکار وہاں قریب تھے۔ چند سیکنڈ لگتے ہیں اسے کور کرنے میں، لیکن کئی منٹ تک طاہر انجم کے اوپر تشدد ہوتا رہا۔ اگر آپ لوگ اسی طرح سستی دکھاتے رہے اور مجرموں کو معاف کرتے رہے، وہ جو افغانی پاکستان میں آ گئے ہیں وہ امریکہ کے تیار کیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی طاغوتی طاقتیں، سارے یہودی عمران خان کو چھڑوانے کے لیے سرگرم ہیں۔ اگر آپ نے غدار کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو پھر پاکستان کو کون بچائے گا؟ طاہر انجم کو انصاف دیا جائے تاکہ باقی ورکرز کے حوصلے پست نہ ہوں۔